اور سب سے زیادہ کلوز لنکس بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان کی جو ریزسٹنس رہی ہے وہ سراج الدین حقانی این آر آئی ایس آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہی از آلسو اے ویری ٹف پلیئر. اور تیسرے صاحب ہیں برادر صاحب، ملا برادر صاحب کو 10 سال تو پاکستانی جیل میں رکھا گیا، اور وہ اس لیے رکھا گیا کہ امریکنوں نے کہا تھا رکھو اس کو. پھر اس کے بعد امریکنوں نے کہا پاکستان کو اس کو چھوڑ دو، اور ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ رسپانسبل ریزنبل آدمی ہے. پتہ نہیں ہے وہ جیل میں رکھا یا ہاؤس اریسٹ میں رکھا. سنا یہ ہے کہ 1 سال 2 سال ان کو رکھا، پھر اس کے بعد ایک ہاؤس میں ڈال دیا، اور سیف ہاؤس میں، اور کہا کہ آپ باہر نہ نکلے اینڈ سو آن. اب یہ اثاثے تھے یا لائبلٹی تھے، آئی کانٹ سے، بٹ بات یہ ہے کہ ملا برادر ہیز بین اے ویری ریزنبل انفلوئنس. تو اس قسم کی یہ چیز ہے. دی 3 لیڈرز اور بھی ہیں، دی ملا عمر کے جو صاحبزادے، ہی از آلسو کنٹینڈر. سو مولوی صاحب، تو وہ بھی، مگر ہی از آلسو ریزنبل. ہاں وہ بھی ریزنبل ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ with good advice جو کہ پاکستان دے رہا ہے، لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دس، اور وہ سن رہے ہیں آپ کی بات، اور میرا خیال ہے وہ اس لیے بھی سن رہے ہیں کہ وہ اب ایکنالج کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ان کی مدد کی ہے. تو اس دفعہ وہ پچھلی دفعہ والی بات نہیں ہے کہ مدد بھی ہوئی، اور مدد اتنی نہیں تھی، انہوں نے خود ہی سب کچھ کیا تھا. مدد تو مجاہدین کی تھی، وہ تو تتر بتر ہو گئے، لڑ کے مر گئے، تو اسی لیے طالبان آ گئے تھے. بٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ they will listen to Pakistan and to the international community much more. اب دیکھنا ہے کہ آگے بہت سی کمپلیکیشنز ہیں، وہ کیسے نپٹیں گے، we'll see. سیٹھی صاحب، جو دوحہ میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ بات مانی تھی کہ ہم افغانستان کو اور اس کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف، امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب امریکہ اور یورپ تو خیر بہت دور ہیں، لیکن یہ جو ہمارے افغانستان کے چاروں طرف جو ممالک ہیں، پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی، چین کے لیے ایسٹ ترکستان موومنٹ، ازبکستان کے لیے ان کی اسلامک موومنٹ وغیرہ، داعش جو کہ ایران کے ساتھ ایک براہ راست ان کا ایک رہا ہے معاملہ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی طالبان گورنمنٹ ہے اور ان کے جو فائٹنگ فورس ہے، وہ ان گروپس کو کنٹرول کر پائیں گے یا ان کو افغانستان سے باہر نکال پائیں گے؟ اور اگر وہ نہیں نکال پائیں گے کسی وجہ سے، جو کہ ان کے تعلقات فیملی دوسرے رہے ہیں القاعدہ سمیت، تو پھر اس صورت میں جو افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں جن کے عملاً اس وقت سفارتی تعلقات ہیں، وہ پھر کیسے ان سے نمٹیں گے، اور پھر اس حکومت کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت القاعدہ بہت کمزور ہے افغانستان میں، مگر بڑا کمزور ہے. اس کے کوئی لیڈر نہیں ہے. اسامہ بن لادن کے بعد، الظواہری کے بعد، نو لیڈر. تو وہ ایک ڈیفنکٹ قسم ایک ہے، گروپ ہے، بٹ کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے اس وقت. ان کے پاس وہ آرگنائزیشنل ایبلٹی اور آؤٹ ریچ نہیں ہے کہ وہ ویسٹ کو جا کے نقصان پہنچا سکے. تو پہلی بات یہ تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم، ان کو ٹائٹ کر کے رکھنا. اور کیونکہ وہ بھی القاعدہ ان افغانستان بھی تو وہی لوگ ہیں طالبان جو کہ جب یہ مذاکرات وغیرہ شروع ہوئے تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیے تھے طالبان، اور جا کے القاعدہ کے وہ بیٹھ گئے تھے جا کے کہ ہم القاعدہ ہیں، ہارڈ لائنرز جو ہیں. بٹ وہ اتنی اہمیت نہیں ہے ان کی، ہے بٹ ناٹ سو مچ. اسی لیے طریقے کے ساتھ ایسٹ ترکستان موومنٹ، وہ بھی نو بگ ڈیل. اس کو کنٹرول کرنا یا اس کو کوائٹلی سیٹ کر دینا، ناٹ اے بگ ڈیل. ان کا کوئی بھی طالبان کے ساتھ انقلابی کوئی تعلق ولق نہیں ہے، تو اس لیے وہ بھی ایشو نہیں ہے. سملرلی وہ جو تاجکستان اور سینٹرل ایشیا میں ازبکستان کے خلاف کچھ گروپس آ کے وہاں بیٹھے ہوئے، ناٹ اے بگ ایشو. ان کو تو یہ کر لیں گے سارٹ آؤٹ. مطلب ان کو کہیں گے نہیں کرنا، بیٹھے رہو یہاں کیمپس کے اندر بیٹھے، آپ نہیں ہل سکتے ہو، اینڈ دیٹس اٹ. ادھر ادھر ہوں گے تو ان کو پکڑ کے اندر کر دیں گے، ماریں گے نہیں، ان کو رکھیں گے وہاں، لڈ لگا کے رکھیں گے. جو ان کے لیے پرابلم ہے نا، وہ بیسکلی آئی ایس اور ٹی ٹی پی، دیٹ از پرابلم. آئی ایس جو ہے نا، یہ آئی ایس وہ ہے جو کہ ریمننٹس ہیں. جو لوگ بھی ریڈیکل اسلامسٹ ہیں جو کہ اپنی آرگنائزیشن سے خوش نہیں ہیں، وہ سارے آئی ایس میں جا رہے ہیں. وہ آئی ایس بن رہی ہے. وہ آئی ایس طالبان کے خلاف بھی ہے، پاکستان کے خلاف بھی ہے، امریکہ کے خلاف بھی ہے، سب کے خلاف. اور وہ اپنا خلیفہ بھی
کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے اپنا خلیفہ. انہوں نے اپنا امیر المومنین بنا لیا نا, اب خلیفہ کہاں سے کون بنے گا. اب آئیے آپ آگے ٹی ٹی پی. اب دیکھیے ٹی ٹی پی جو ہے, اس میں بڑی ایک غور سے یہ سننے والی بات ہے کہ ٹی ٹی پی بھی نے تو ساری انسپریشن افغان طالبان سے ہی لی تھی نا. جب آپ نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کیا تھا تھوڑا بہت طالبان کو روک, جب یہ 2010-11 کے بعد ٹی ٹی پی سے لوگوں نے وہاں سے انسپریشن لے کے یہاں بنانی شروع کر دی تھی. تو اس وقت تو آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ پیسے ویسے دے کے ان کو ٹھنڈا کر رہے تھے, اور ہم یہاں لوگ بہت سے یہاں میڈیا اینکرز اور اینالسٹ کہہ رہے ہیں مس گائیڈڈ مسلمز ہیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یار, وہ انصاف چاہتے ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ہونی چاہیے. کوئی ٹیررسٹ ویررسٹ کوئی نہیں ہے. بعد میں پتا چلا کہ ٹیررسٹ چنگے بھلے ٹیررسٹ ہیں, جب انہوں نے آپ کی پٹائی کرنی شروع کی اور بم مارنے شروع کر دیے اور خواتین اور بچے اور یہ وہ, پھر آپ کو سمجھ آئی او ہو یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے, یہ صرف انصاف نہیں مانگ رہے, یہ تو کسی قسم کا انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگین دا وے دا طالبان ور ڈوئنگ ان افغانستان. تو اب بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ول بی ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو طالبان نے روکا کہ آپ نے پاکستان میں جا کے یہ نہیں کرنا, ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو, جو کہ پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو ختم کریں, ٹی ٹی پی کو روکیں, ڈسمینٹل کریں. تو ٹی ٹی پی کا جو خدشہ ہے کہ ٹی ٹی پی آئی ایس میں چلی جائے گی, کیونکہ ٹی ٹی پی کے اندر جو لوگ ہیں وہ دے آر دا پوٹینشیل ریکروٹنگ گراؤنڈ فار آئی ایس, اور ٹی ٹی پی از دا بگیسٹ گروپ دیر. 15-20 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں گھس بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے یہ اٹیکس لانچ کر رہے ہیں. اور اب ٹی ٹی پی کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ پہلے تو انڈیا سے فنڈنگ ہو جاتی تھی, کچھ وہ ڈرگ ٹریڈ سے کر لیتے تھے, اب وہ ختم ہو جائے گی. اب کہاں سے پیسے آئیں گے؟ طالبان تو نہیں دیں گے, افغان طالبان تو اب نہیں دیں گے, نہ ہی وہ راستے کھلے ہوں گے, انڈین کونسلیٹ بند. تو ٹی ٹی پی کو وہ جو فریڈم تھا نا رابریز کا یا کڈنیپنگز کا یا اور فنڈ ریزنگ کا, ڈرگز, وہ فریڈم اب ختم ہو جائے گا. تو ٹی ٹی پی بھی انڈر پریشر آ جائے گا کہ اب کرنا کیا ہے. ایک طرف سے پاکستان کی طرف سے میرا خیال ہے یہ ٹی ٹی پی والوں کو کہیں گے کہ ہتھیار چھوڑیں, واپس آئیں, ہم آپ کو واپس سیٹل کر دیتے ہیں اور تھوڑے بہت معتبر بھی بنا دیتے ہیں, مگر آپ وہ حرکتیں نہیں کر سکتے اب, اور لے ڈاؤن یور ویپنس, مطلب سرینڈر اینڈ کم بیک اینڈ بی ریہیبلیٹیٹڈ. جو کہ بائی دا وے یہی سب سے بڑا ایشو ہے پشتون نیشنلسٹ کا پاکستان کے اندر جو ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو قاتل ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا, آپ ان کو پھر سے ریہیبلیٹیٹ کرنے جائے گا. یہ اس وقت جو پی ٹی ایم وغیرہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایشوز چل رہے ہیں, مگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ اٹیکس کر رہے ہیں, یا ان کو ختم کیا جائے یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے یا کوئی مکس اینڈ میچ کیا جائے. ختم تو آپ کر نہیں سکتے ان کو, شارٹ آف کہ آپ یہاں سے حملے کرنے شروع کر دیں اکراس دا لائن آف کنٹرول, لائن آف بارڈر ود افغانستان, اور جا کے آپ کائنیٹک ایکٹیویٹی کریں, وہاں بومبنگ کریں, انٹیلیجنس آپریشنز کر کے ان کو اڑائیں, اسیسینیشنز کریں. وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. کر تو سکتے ہیں, ہماری کیپیبلٹی تو ہے, بٹ آئی تھنک بڑے مسئلے بن جائیں گے اس کے ساتھ. تو یہ طالبان کو اور ٹی ٹی پی کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. طالبان کو یہ کہ جی اب ٹی ٹی پی جو ہے یہ نہ ہو کہ غصے میں یا فرسٹریشن میں یا ریجیکشن میں وہ آئی ایس میں نہ چلی جائے, کیونکہ اگر ٹی ٹی پی کے لوگ 2-3-10,000-5,000 لوگ جو آئی ایس میں چلے جاتے ہیں, ویری بگ پرابلم فار دا طالبان, کیونکہ آئی ایس از گوئنگ ٹو ٹارگیٹ دا طالبان. طالبان کا سب سے بڑا انٹرنل انیمی جو ہے از ناٹ پشتون نیشنلزم بٹ آئی ایس پوٹینشیل.